جیلی پیر نے امن و امان کی ایسی کی تیسی کر دی۔ کراچی اور رنگی ٹاؤن کی حدود میں کدو بابا کے نام سے سلطان علی نے سادہ لو عوام کو اصحابہ کرام کے خلاف کرنے کے لیے باقاعدہ پیری مریدی کا آفس بنا رکھا ہے۔ یہ کدو بابا اکثر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور سادہ لو افراد سے گستاخی کروانا اس کا مشغلہ بن گیا۔ جیلی کدو بابا کے خلاف اصحابہ کرام سے محبت کرنے والے علماء کرام اور عوام سڑکوں پر آ گئی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے اور مومن آباد تھانے میں FIR درج کر دی۔ اب یہ احتجاج ریکارڈ کرانے سے کیا مقصد ہے اور کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ کو یہ احتجاج کرنے کی ضرورت پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں بالخصوص شہر کراچی میں ہر دوسرے دن یا ہر چند دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی اٹھ کر اہل بیت اطہار پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ مذمت جو ہے وہ اس طرح نہیں کی جاتی، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرح سے حرکت میں نہیں آتے، اور وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ پھر کوئی اٹھتا ہے اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات ادا کرتا ہے، تو کوئی اس پر جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا جاتا، اور یہ ساری چیزیں پھر کل کو اس سے مذہبی اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مطلب یہ ہے کہ تمام ادارے اور تمام علماء، تمام ذمہ دار، امن نافذ کرنے والے لوگ، ہمارے ایسے علماء ہیں جن کا بڑا نام ہے، اگر میں نام لوں تو ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، تمام مکاتب فکر کی کہ وہ آگے بڑھیں، ہمارے اس شہر کو فرقہ واریت سے بچایا جائے، محفوظ کیا جائے، کیونکہ یہ جو ادارے، یہ جو شرپسند عناصر ہیں، ان کا کام صرف ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس ملک میں انتشار پھیلانا اور فرقہ واریت کے عناصر جو ہے وہ اسے فروغ دینا۔ تو ہم فرقہ واریت کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی بے ادبیاں، گستاخیاں وہ پھر بعد میں چل کر فساد کا سبب بنتی ہیں، اور جتنے بھی حالات بگڑتے ہیں، معاشی تنگی، مسائل بالا مافتیں، وہ بے ادبیوں کے سبب ہوتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بے ادبیوں کا ان کی روک تھام کی جائے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا سختی سے نوٹس لیں، بالخصوص سوشل میڈیا پر جو پھیلتی ہیں اس سے پھر فساد اور فتنے کا۔ اچھا قاری صاحب، آپ نے بتایا کہ شان صحابہ میں گستاخی کی ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے گستاخی کی ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں، اگر ہم دیکھیں تو پہلے شاہ فیصل میں کوئی ایک صاحب تھے، کوئی قاری صاحب تھے، انہوں نے اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبی کی ویڈیو ڈالی، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں رجوع کر لیا۔ کوئی ایک صاحب ہیں اورنگی ٹاؤن میں، انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے رجوع کر لیا۔ ٹھیک ہے، شریعت میں جیسے علماء نے ہمیں کہا جی رجوع کر لے، کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ان کی بات ٹھیک ہے، ہم ان کی بات جو ہے وہ اپنا سر تسلیم کرتے ہیں، سر خم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر ان پاک ہستیوں کی بے ادبی کرنا شروع کر دے۔ اور ایسے لوگوں کا تعلق، ایک بات میں آپ کو بتا دوں ملک افتخار صاحب، ایسے لوگوں کا تعلق نہ کسی مسلک سے، نہ کسی فرقے سے، نہ کسی جماعت سے، نہ کسی تنظیم سے، ایسے لوگوں کا تعلق صرف ان اسلام دشمنوں سے جو ان کو پتہ نہیں ڈالر دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، کیا پیچھے لوگ موجود ہیں جو ان کو پیسے دے کر ان کو اکساتے ہیں بے ادبی پر، اور پھر وہ زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ اس میں ایک نہیں، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اچھا قاری صاحب، آپ نے کہا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، ان لوگوں کے خلاف آپ نے متعلقہ تھانے میں کوئی کمپلین وغیرہ کی ہے؟ اگر کی ہے تو کوئی ایکشن وغیرہ ہوا ہے؟ جی بالکل، اس میں جو ہے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہاں پر وہ لوگ پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، مومن آباد جو ہے وہ وہاں کے تھانے والوں کو، وہاں کے SHO صاحب بیچارے خود بھی زخمی ہوئے اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے، انہوں نے FIR بھی کاٹی، اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہیں اور ان کے SSP صاحب جو ہے وہ میمن صاحب، انہوں نے بہت اس پہ اچھا جو ہے وہ اقدام سر انجام دیا، ہم ان کا جو ہے وہ اس پہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، اگر یہ معاملات نہیں رکتے ہیں، ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے معاملات اس قسم کے اٹھتے ہیں جو کہ توہین کے اس میں زمرے میں آتے ہیں، اگر یہ نہیں رکتے ہیں، اگر قانون ایکشن میں نہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ایکشن نہیں لیتے، تو اس کے برخلاف آپ کس پوزیشن میں ہوں گے؟ ہم پر امید ہیں، امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ، اور ضرور ایک دن ایسا آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری محنت کاوشیں جو ہے وہ رائے گا نہیں جائیں گی، ہم اور آپ سب مل کر جب کوششیں کریں گے ضرور اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ۔